جب ہم ولی کی مقام کو نہیں سمجھ سکتے ہمیں کرامات نہیں سمجھ میں آئیں گی. ہمیں ولی کی شان سمجھ میں نہیں آئے گی جب ولی کا مقام کا ہی ہمیں نہیں پتا ہوگا. اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن پاک کا 11واں پارہ. خدا وحدہ لا شریک اس کلام میں اعلان کر رہا ہے کہ خبردار اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو وارث ہیں، وہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی غم ہوگا. یہ آیت پاک کا مفہوم. اب اس کی تھوڑی تشریح کرتے ہیں. تو جب ہم نے اسے سوچا دیکھا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خشک و تر ہر چیز کا علم موجود ہے، پوری کائنات کا علم اس میں موجود ہے. اب پارے اس میں 30 ہیں اور آیتیں 6666 ہیں، لیکن اتنی سی چھوٹی مختصر کتاب میں پوری کائنات کا علم سمایا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایسے نہیں کہ آپ ترجمہ پڑھتے جائیں اور سمجھیں کہ بس ہر چیز کا علم آ گیا. آپ کو ہر حرف پر رکنا پڑے گا اور اس کی گہرائی میں جانا پڑے گا. خدا وحدہ لا شریک نے جو راز اس میں رکھے ہیں اسے سمجھنا پڑے گا. اور یہ راز کچھ علماء بتاتے ہیں تو کچھ اولیاء کرام بتاتے ہیں. پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن پاک میں خشک و تر کا علم موجود ہے. جب ہم نے آیت پاک پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر ہم نے دیکھا یہ الا لفظ جو اس کا کیا معنی ہے. اس کو ابتدا میں لا لیا خدا وحدہ لا شریک نے. الا لفظ کا معنی کیا ہے؟ تو جب ہم نے دیکھا تو ہم اردو میں اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ خبردار، خبردار، اٹینشن، متوجہ ہو. پھر سوچ آتی ہے ذہن میں کہ خدا وحدہ لا شریک بات کرنے سے پہلے ایسا کیوں فرما رہا ہے؟ خبردار، متوجہ ہو. ہم پڑھتے تھے نا جب استاد کے پاس، تو استاد ہم شور کرتے تھے تو استاد کیا کہتا تھا؟ بھائی کھڑے ہو جاؤ. یا استاد یکدم کلاس میں آتا تھا نا تو پرانے اساتذہ کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ اسٹینڈ اپ، سٹ ڈاؤن، اسٹینڈ اپ، سٹ ڈاؤن. بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ استاد اس طرح کیوں کراتے ہیں. کھڑے ہو جاؤ، بھی بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ. جب ہم ٹریننگ کرنے گئے، میں بھی استاد ہوں، ٹریننگ کرنے گئے تو ہمیں سکھایا گیا، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی جب بھی آپ کلاس میں داخل ہوں تو کچھ ایسا نیا کرو جو بچوں کی توجہ آپ کی طرف چلی جائے. سبحان اللہ. بچے کسی اور طرف متوجہ تھے، آپ کچھ نیا کریں. استاد نے اس طرح کیا. اب بچے جو کام پہلے کر رہے تھے، شرارت کر رہے تھے یا ہوم ورک کر رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے، وہ سب کچھ انہیں بھول گیا. اب وہ سارے استاد کی طرف متوجہ ہو گئے. تو اللہ وحدہ لا شریک بھی خاص پہلے متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ میں کوئی خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں، خاص لوگوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. لوگوں اپنے اپنے دھیان سے ہٹ جاؤ، جس کسی کام میں لگے ہوئے اس کام کو چھوڑ دو، سارے میری طرف متوجہ ہو، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. الا، خبردار، کہنا چاہ رہا ہوں. یا اللہ، اتنا اہم کام ہے، اتنا ضروری کام ہے جس کے لیے آپ نے ہمیں فرمایا الا، خبردار، متوجہ ہو جاؤ. یا اللہ، سب سے ضروری کام تو نماز کا تھا. اقیم الصلاۃ، اس کے لیے آپ نے یا رب العالمین فرمایا اقیم الصلاۃ. الا لفظ شروع میں نہیں استعمال کیا، اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز ادا کرو. رب العالمین فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنا مالداروں پر. رب العالمین اس کے لیے تو نے نہیں فرمایا الا آتوا الزکاۃ، خبردار بات کی طرف متوجہ ہو، پھر سنو کہ نماز زکوٰۃ فرض ہے تم پر. یا رب العالمین آپ نے ہم پر روزے بھی فرض فرمائے. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے علاوہ انسان کو چارہ ہی نہیں ہے. یہ کچھ ایسا خاص تھا ان لوگوں میں جو خدا نے انداز ہی بدل دیا کہ جتنی اہم چیزیں تھیں ان کے لیے خدا وحدہ لا شریک فرما رہا ہے ایسے ہی اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، فمن استطاع الیکم سبیلا. اور اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اور جب خدا اپنے خاص بندوں کا ذکر فرما رہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی خدا یہ جانتا تھا، عالم الغیب ہے، خدا ہر چیز کو جانتا. اور خدا جانتا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد کچھ ایسے افراد پیدا ہوں گے جو نماز کی فرضیت کو تو مانتے ہوں گے لیکن نمازی کی شان کا انکار کریں گے، زکوٰۃ کی فرضیت کا اقرار کریں گے لیکن زکوٰۃ کی برکات کا انکار کر سکتے ہیں.
حج کے فرض ہونے کا اقرار کریں گے، لیکن حج سے جو فائدے ہو رہے ہیں حاجی کو، اور حاجی کی جو شان بڑھ رہی ہے، حاجی کو جو خدا مقام عطا فرماتا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو خدا وحدہ لا شریک کے راستے پر نکلا اور خدا کی محبت میں آ کر اس نے حج ادا کیا، خدا اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ جب اتنی شان ہے، خدا وحدہ لا شریک کو یہ علم تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حج کی فرضیت کا اقرار کریں گے لیکن حاجی کی برکات کا انکار کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو روزے کی فرضیت کا تو اقرار کریں گے لیکن روزے دار کی شان کا انکار کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو خدا وحدہ لا شریک کا تو اقرار کریں گے لیکن خدا کے بندوں کا انکار کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا لوگوں خبردار ہو جاؤ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک خدا کے جو بندے ہیں ان میں سے خدا کے محبوب کچھ ہیں، ان کو خدا نے یہ شان عطا فرمائی کہ انہیں نہ کچھ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب لفظ آگے ہے اولیاء۔ اب اولیاء کا معنی وارث بھی ہے، اولیاء کا معنی وارث بھی ہے۔ ولی کہتے ہیں نا، ان جو ولی وارث کیڑوا، یعنی اس کا وارث کون ہے؟ اولیاء کا معنی وارث بھی ہے۔ اگر ہم اس لفظ کا معنی وارث لیں تو کیا علماء کی شان اس سے جھلکتی ہے یا نہیں ہے؟ تو جب ہم نے اولیاء کا معنی وارث لیا تو جب ہم قرآن پڑھنے لگ گئے تو قرآن پاک میں ایسے لکھا ہوا تھا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ جو کائنات کی زمین ہے نا، خدا وحدہ لا شریک نے اس زمین کا مالک اپنے اولیاء کو بنا دیا۔ یہ زمین جو ہے خدا کے اولیاء کی ہے۔ اگر ہم اولیاء کا معنی وارث بنائیں تو خدا فرماتا ہے وارث کون ہے اس زمین کے؟ اولیاء۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میرے نیک بندے اس زمین کے وارث ہیں۔ پھر بات ہوتی ہے زمین کے وارث تو خدا کے اولیاء ہو گئے، تو پھر اگلے جہان کون مالکی کرے گا؟ جنت کے کون مالک ہیں؟ تو جب ہم قرآن پاک ہم نے پڑھا تو قرآن میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ جنت جس کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس جنت کے مالک بھی تم ہو۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ قرآن پاک ہے کہ یہ جو جنت ہے نورث من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دیا ہے۔ کون؟ من کان تقیا، جو متقی ہو، پرہیزگار شخص ہو، جو تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری کرے۔ اور اولیاء اللہ ہی میں یہ شان موجود ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یعنی جنت کے بھی وہ وارث اولیاء کرام اور دنیا کے بھی وہ وارث اولیاء کرام۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں آتی ہیں کہ یہ جنت بھی انہی کی ہے، یہ دنیا کی کائنات بھی انہی کی ہے، اور جو ان کے لڑ لگ گیا، جو ان کے پیچھے چل پڑا، جن لوگوں نے بھی ان کو اپنا رہبر اور رہنما مان لیا خدا وحدہ لا شریک، انہیں دنیا میں بھی کمال عطا کر دیا، آخرت میں بھی عزت خدا نے دی۔ اب اگر ہم معنی کرتے ہیں اس کا ولی بمعنی مددگار، ایک ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار، مدد کرنا۔ اگر ہم ولی کا معنی مددگار کریں تو کیا یہ اولیاء کی شان ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ یہ جو میرے ولی ہیں، کہ بلکہ خدا وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان سے بھی تم مدد لو اور میرے نیک بندوں سے بھی تم مدد لو۔ یہ جو میرے نیک بندے ہیں ان سے بھی تم مدد لو۔ کیا ایسی کوئی واقعات آئے ہیں جن سے ہم اندازہ لگا سکیں کہ اولیاء اللہ واقعی خدا وحدہ لا شریک کی عطا کی ہوئی طاقت سے اپنے مریدوں کو، خدا کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں؟ جی ہاں، اس طرح کے بہت سارے واقعات آئے ہیں، بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ جو 40 ابدال شام میں مقرر ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 افراد ایسے ہیں جن کو خدا نے ابدال کا مقام عطا فرمایا ہے، وہ شام ملک میں موجود ہیں۔ ان کی وجہ سے
خدا زمین پر بارش بھی برساتا ہے اور خدا وحدہ لا شریک رزق بھی عطا کرتا ہے ان 40 افراد کی وجہ سے، اور وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے 300 افراد ایسے ہیں جن کو خدا وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلا دیا ہے۔ ان 300 میں سے پھر خدا نے 40 کو چنا، 40 کا انتخاب کیا۔ اس 40 کا انتخاب کر کے خدا وحدہ لا شریک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلا دیا 40 لوگوں کو۔ اب ان 40 میں سے خدا وحدہ لا شریک نے پھر 7 افراد کا انتخاب کیا ہے، اور 7 افراد کو خدا وحدہ لا شریک حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے نقش قدم پر چلا رہا ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں قطب۔ قطب کا مطلب ہے مرکزی حیثیت رکھنے والا۔ خدا اس کے توسط اور وسیلے سے پوری کائنات کا نظام چلا اس قطب کے توسط و وسیلے سے۔ وہ مرکز اس زمین کا، وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ قطب فوت ہو جاتا ہے، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب وہ قطب فوت ہو جاتا ہے تو خدا وحدہ لا شریک اس کے 2 وزیر ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ یہ جو بائیں طرف والا وزیر ہے خدا اس کو اس کی جگہ پر منتخب فرما دیتا ہے۔ اب یہ جو دایاں ہے یہ بائیں طرف چلا جاتا ہے۔ اب اس جگہ کون آتا ہے؟ وہ جو 4 بندے ہیں، وہ جو 4 بندے ہیں ان میں سے 4 میں سے ایک کا انتخاب ہو کر دائیں طرف چلا آتا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک 4 میں سے اس وزیر کا انتخاب کرتا ہے، پھر 4 میں سے ایک کم ہو گیا، اس کا 7 میں سے انتخاب کیا، اور 7 کا جو ہے وہ 40 میں سے انتخاب کیا، اور 40 کا جو ہے وہ 300 حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں، ان کا انتخاب فرمایا خدا وحدہ لا شریک۔ اور 300 میں سے جب کم ہو جاتے ہیں تو خدا عوام میں سے ان کا انتخاب فرمایا۔ اب ہم عام ہیں، ہم لوگ عام ہیں۔ اب ہمارے جس شخص کے دل میں خدا کی محبت ہوگی، خدا کا ذکر کریں گے، ہمارا دل جتنا صاف ہوگا ہمارے اتنے زیادہ چانس ترقی کے ہوں گے۔ ان 300 افراد میں ملنے کے چانس ہم میں سے ہوں گے۔ جتنی دل کی سفیدی ہوگی، چمک نظر آئے گی، اتنے ہی چانس زیادہ آگے ہمارے عوام میں سے 300 میں ملیں گے، 300 میں سے 40 میں، 40 میں سے 7 میں، پھر خدا وحدہ لا شریک اس شخصیت کو کمال عطا فرماتا ہے جسے ہم قطب کہتے ہیں۔ اور حضور غوث العظم کا مرتبہ یہ ہے، وہ قطب، وہ پوری کائنات خدا وحدہ لا شریک کسی کو بیٹے عطا کر رہا ہے تو ان کے توسط وسیلے سے کہتے ہیں نا ہنج کرے تو جو کم قیمی، اب کرنا رہو نہ ہے پر ہو خدا ہن کرن آرے جو مہربان آ قرب آروا، تو خدا وحدہ لا شریک فرماتا ہے یہ میرا قریبی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی وجہ سے یہ سارے کام میں کر رہا ہوں۔ کسی کو اولاد دے رہا ہوں، دینے والا میں خدا ہوں، لیکن اپنے محبوب کی محبت کی وجہ سے تمہیں دے رہا ہوں۔ رزق دے رہا ہوں تو اپنے محبوب کی محبت کی وجہ سے تمہیں دے رہا ہوں۔ اگر زندگی دے رہا ہوں تو محبوب کی محبت کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ کیوں دے رہا ہوں؟ کہ ان لوگوں نے ساری دنیا سے رابطہ ختم کر کے مجھ سے رابطہ جوڑ لیا ہے۔ اب جب مجھ سے رابطہ جوڑ لیا ہے تو خدا وحدہ لا شریک فرماتا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اب انہیں کوئی غم بھی نہیں ہے، اب انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ بھئی خوف کیا ہوتا ہے؟ 5 منٹ اوپر لوں گا کیونکہ بات پوری ہوئے۔ خوف اور غم ہے کیا؟ بھئی خوف یہ ہوتا ہے 10-20 لاکھ مجھے مل گئے، اب اسے میں سنبھال کے رکھوں گا، پھر مجھے خوف ہوگا کہیں چوری نہ ہو جائے، پھر وہاں سے اٹھاؤں گا کہیں اور جگہ چھپا دوں گا، پھر خوف رہے گا مجھے کہیں چوری نہ ہو جائے، اب وہاں سے اٹھاؤں گا اسے لاکر میں رکھ دوں گا، اب خوف ہوگا کہ لاکر کی چابی بھی کہیں سنبھال کر رکھوں، چور وہ سے دیکھ نہ لے کہ یہاں رکھ رہا ادھر چابی نہ اٹھا لے، چابی وہاں سے اٹھاؤں گا دوسری جگہ رکھوں گا، وہاں سے اٹھاؤں گا دوسری جگہ رکھوں گا۔ یعنی اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ خوف، نقصان ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اب خدا نے جو انہیں جائیداد عطا کی ہے، یہ جو جنت کے یہ جو وارث ہیں، یہ جو زمین کے جو وارث ہیں، میں نے انہیں وارث بنا دیا، اب ان کے نقصان ہونے کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ میری بارگاہ مقدس میں جمع کرا دیا۔
اب جس کا خدا حافظ ہو، خدا محافظ ہو، اسے کیا خوف ہوگا؟ اب غم کیا ہے؟ غم یہ ہے کہ ایسا ہو جائے کہ کسی نے مجھے چابی رکھتے ہوئے دیکھ لیا، اب اس نے چابی اٹھائی، لا کر کھولا، پیسے اٹھا کے لے گیا، اب وہ جو نقصان ہو گیا، اس نقصان ہونے کے بعد جو میری طبیعت میں فرق پیدا آیا، اسے کہتے ہیں غم۔ پیسہ جانے کا غم، نقصان ہونے کا غم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو انہیں کمال عطا فرمایا اپنے دوستوں اور ولیوں کو، جو میں نے انہیں مان و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ دنیا میں نہ انہیں ان سے کوئی لے سکتا ہے، نہ کوئی چوری کر سکتا ہے، نہ یہ چوری ہوں گے، نہ انہیں خوف ہوگا، نہ یہ چوری ہوں گے، نہ انہیں غم ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو سب کچھ میری بارگاہ مقدس میں دے دیا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ جو میری نمازیں ہیں، صلاتی و نسکی، میری قربانیاں ہیں، چاہے وہ مالی قربانیاں ہوں، چاہے وہ جانی قربانیاں ہوں، چاہے وہ دنیا داری کے حساب سے ہوں، وقت قربان کیا ہو ہم نے جان قربان کی ہو، ہم نے مال قربان کیا ہو، ہم نے اپنے تعلقات قربان کیے ہو، ہم نے اپنے دوست قربان کیے ہوں، تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ جس شخص کی نیت یہ ہو کہ یہ جو سب کچھ میں قربان کر رہا ہوں خدا کی محبت پر قربان کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب کے توسط اور وسیلے سے، ان کی محبت کے لیے، اگر کسی سے میں دوستی چھوڑوں تو اپنے نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے چھوڑوں کہ میرے نبی نے اس سے منع فرمایا، کسی سے محبت کروں تو اس وجہ سے کروں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کرنے والا ہے، تو یعنی کسی پر اپنی دوستی قربان کروں تو پھر بھی وجہ یہ بنے، اور کسی سے تعلق بناؤں تو پھر بھی وجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنے۔ اگر میں دنیا داری پر کام کرتا ہوں، مجھے کوئی بلائے اور میں کہوں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر آذان ہو جائے وہی کام چھوڑ کر میں مسجد میں آ جاؤں تو یہ میں نے وقت کر دیا قربان۔ تو یہ جو قربانی ہے، چاہے وہ وقت کی قربانی ہے، چاہے وہ مال و دولت کی قربانی ہے، چاہے وہ تعلقات کی قربانی ہے، خدا فرماتا ہے جب یہ تمہارا جذبہ یہ بن جائے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں، نسکی و محیایا، بے شک میری زندگی، و مماتی، بے شک میری موت جو ہے، یہ سب کچھ خدا وحدہ لا شریک رب العالمین کی طرف سے ہے۔ جب یہ جذبہ ہو جائے تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے پھر تمہارا سٹیٹس یہ ہے کہ پھر تمہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔